بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض عام کلی را گویم که در دو نوع یا بیشتر موجود باشد. در انسان و دیگر حیوانات موجود است. انج بناؤ بنا لے. در انسان و دیگر حیوانات موجود است. کلی کی 5 قسمیں ہیں، 3 قسمیں آ گئی ہیں، کون؟ جنس، نوع تے فصل کہ کوئی نہیں. ان میں سے جنس اور فصل کو کلی ذاتی بھی کہتے ہیں، یہ بات آپ نے پڑھ لی. چوتھی کلی ہے عرض عام. کون ہے؟ پہلے عرض عام کو بیان کر رہے ہیں، پیچھے ترتیب میں عرض خاص پہلے ہے، لیکن یہاں پہلے عرض عام، آخر میں عرض خاص کو بیان کریں گے. عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو 2 نوع کے افراد میں یا 2 نوع سے زیادہ انواع کے افراد میں پائی جائے. یہ وہی بات ہے کہ عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے. ہاں جی. عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو کہ 2 نوع یا 2 سے زیادہ انواع میں موجود ہو. مطلب کیا ہے؟ مجھے دسی پچھلی گل وسوگڑے والی کہ عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے. یہ وہی بات ہے نا، نو حقیقت ہوتی ہے نا، نو کلی جو کلی ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. جی ہر کلی حقیقت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کو حقیقت بھی کہتے ہیں، یعنی وہ ایک حقیقت ہوتی ہے. اس کی مثال معاشی، یہ مصدر ہے، اس کو اسم فاعل بنانا ہے معاشی، کیونکہ عام قانون ہے مصدر بول کے اسم فاعل مراد. معاشی، معاشی یہ انسان کے اندر، انسان کے افراد میں بھی پایا جاتا ہے، باقی حیوانات کے افراد میں بھی موجود ہے. کہ کوئی نہیں، جتنے یہ زیرو ہیں سارے کیا ہیں؟ معاشی، چلنے والا. تو یہ کئی کلیوں کے، کئی حقیقتوں کے، کئی کلیوں کے، کئی حقیقتوں کے افراد میں کون؟ معاشی. ہاں جی. جیسے معاشی انسان میں اور دوسرے حیوانات میں موجود ہے. علوہ کے مطلب ہے انسان میں، انسان کے افراد میں، انسان کے افراد میں اور حیوانات، دوسرے حیوانات کے دوسرے حیوانات میں موجود ہے. اور انسان دے افراد دے باقی حیوانات آپ ہوئے نا، انہاں وچ کلیاں کون نے؟ فرس، فیل، ابل، غنم، بکر وغیرہ، اسد، یہ کلیاں نے. جی انسان کے افراد میں بھی موجود ہے، اسد کے افراد میں بھی موجود ہے، ابل کے افراد میں بھی موجود ہے، غنم کے افراد میں بھی موجود ہے، فرس کے افراد میں موجود ہے، حمار کے افراد میں موجود ہے. اور سمجھی گل؟ تو عرض عام اس کلی کو کہتے ہیں جو 2 نوع یا کئی انواع کے افراد میں موجود ہو، یعنی کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے. چلو جی. اور عرض عام اس کلی کو کہتے ہیں جو 2 نوع میں یا زیادہ میں موجود ہو، جیسے معاشی جو کہ انسان میں اور دوسرے حیوانات میں موجود ہے. سمجھے کون عبارت؟ چلو جی. اور عرض عام اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ 2 نوع میں یا زیادہ میں موجود ہو. جی. جیسے معاشی جو کہ انسان میں اور دوسرے حیوانات میں موجود ہے. ہاں جی. عرض خاص کلی را گوین کے در یک نوع موجود باشد. فحسب، یہ عربی ہے. فحسب چنانچہ دیکھے کہ در انسان موجود است اور در حیوانات دیگر نیست. 5ویں قسم ہے کلی کی عرض خاص. عرض خاص یا خاصہ کہو، عرض خاص، خاصہ، عرض خاص، خاصہ. عرض خاص اور خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو ایک نوع کے افراد میں پائی جائے اور بس. فحسبو، بس، فحسبو، بس.
اور یعنی ایک عرض خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو ایک حقیقت کے ایک کلی کے افراد کے ساتھ خاص ہو. یہ وہی بات ہے جی. حض خاص اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ ایک نوع میں موجود ہو اور بس. ایک نوع میں موجود ہو اور بس. یعنی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو. یعنی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو. ایک حقیقت کے افراد انج کہہ لو جی. صرف ایک حقیقت کے افراد میں پائی جاتی اس کی مثال ہے ضاحک. کیا؟ ارادے کے ساتھ ہنسنا، نقل کے ساتھ نہیں، ارادے کے ساتھ. سمجھائیے؟ جیسے کہ ضاحک یہ ایک حقیقت یعنی انسان، ایک کلی یعنی انسان اس کے افراد میں موجود ہے اور صرف باقی حیوانات کے افراد میں یہ موجود نہیں ہے. جیسے دیکھ جو کہ مصدر ذکر اسم مراد اسم فاعل چلو. جیسے ضاحک جو کہ صرف انسان میں موجود ہے، انسان کے افراد میں پایا جاتا ہے. جو صرف انسان کے افراد میں پایا. انسان ایک کلی ہے، انسان ایک حقیقت ہے. ضاحک صرف انسان کے افراد ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے جی. جو صرف انسان کے افراد میں پایا جاتا ہے. منع کرو جی. اور عرض خاص اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ ایک نوع میں موجود ہو. بس جیسے ضاحک جو کہ انسان میں مراد انسان کے افراد میں کیا کہ مراد لکھا نا در انسان تھلے نکا جب بندہ لکھ چھڑتا ہے اے در افراد انسان موجود ہے اور دوسرے حیوانات میں نہیں ہے. ہاں جی. اور عرض خاص اس کلی کو کہتے ہیں جو کہ ایک نوع میں موجود ہو. بس جیسے دیکھ جو کہ انسان میں موجود ہے اور دوسرے حیوانات میں نہیں ہے. کلی کی 5 قسمیں ہیں: جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام اور یا عرض خاص، عرض عام. 5 کی تعریفیں آ گئی ہیں، مثالیں آ گئی ہیں. مہربانی دہرایا چاہ کوئی عیب نہیں ہے گا جی. فصل حد و 2 نوع است، حد تام و حد ناقص. بس منطق کے مسئلے 2 ہیں، ایک معرف اور ایک دلیل. ایک اچھا جی دھیان کرو. منطق کے اندر 2 مسئلے، ایک معرف یعنی تعریف، دوسرا مسئلہ ہے دلیل. تو پہلا مسئلہ ہے معرف. معرف بنتا ہے کلیات سے، اس لیے پہلے 5 کلیوں کی بحث کی ہے. اب جو اصل مسئلہ ہے معرف اس کی وضاحت کرتے ہیں. بات ہوتی ہے معرف اور دلیل کی. منطق میں 2 مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. منطق میں 2 مسئلے بیان کرتے ہیں. ان 2 مسئلوں کو سمجھانے کے لیے کتنے پھر مسئلے بنتے ہیں نا، وہ 2 کو سمجھانے کے لیے. ہاں جی. معرف اور دلیل. تو معرف مرکب ہوتا ہے، معرف مرکب ہوتا ہے کلیوں سے، کلیات سے، اس لیے پہلے 5 کلیوں کی بات کی ہے. اب معرف کی بحث شروع کرتے ہیں. کیا کہ 2 مسئلے ہیں معرف اور دلیل، ان کو پہچاننا سمجھنا جی. پھر آگے چل کر چونکہ دلیل قضایا سے مرکب ہوتی ہے تو پھر قضایا کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی باتیں بڑی پھیل جاتی، کئی قسمیں بنتی ہیں. اور پھر آگے جا کر دلیل کی بات ہوتی ہے. تو سنیے، صغرے میں اور طریقے سے بیان کیا تھا، یہاں اور طریقے سے بات وہی ہے. معرف کی 2 قسمیں ہیں. معرف کی 2 قسمیں ہیں. جن وہاں بات شروع کی تھی، وہ معلومات جو مجہول تک پہنچاتے ہیں، وہ 2 قسم ہوتے ہیں، معرف اور دلیل. سمجھے کہ نہیں؟ یہاں اور طریقے سے بات شروع ہے، انداز ہر کتاب کا. تو معرف کی 2 قسمیں ہیں. معرف کی حد اور رسم. حد اور رسم کیا کہ معرف کی 2 قسمیں. باری باری آنکھوں. معرف کی 2 قسمیں ہیں، حد اور رسم. پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. پھر ہر ایک کی 2 قسمیں. معرف حد تام، معرف حد ناقص.
معرف رسم تام، معرف رسم ناقص، یعنی پھر حد بھی دو قسم ہے اور رسم بھی، حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، اس طرح معرف کی کل ہاں جی کیا ہے معرف کی پہلے معرف کی دو قسمیں ہیں، کون سی؟ حد اور رسم، حد اور رسم، پھر حد کی بھی دو قسمیں، کی بھی دو قسمیں ہیں اور رسم کی بھی دو قسمیں ہیں، حد تام اور حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ ہاں گھر سمجھی کو کوئی نہیں؟ فصل حد یعنی پہلا جملہ محذوف ہے کہ معرف دو قسم پر ہے، حد اور پھر حد کی بھی دو قسمیں اور رسم کی بھی، اب یہاں حد سے بات شروع ہے، حد دو قسم پر ہے، حد تام اور حد ناقص جی، فصل حد دو قسم پر ہے، جی، حد تام اور حد ناقص۔ ہاں کیا شاباش ہے، حد تام آب بہت کے مرکب باشد از جنس قریب و فصل قریب، چنانچہ گوئی در حد انسان، حد انسان یار، در حد انسان کے حیوان ناطق، ہاں چون حیوان جنس قریب است و ناطق فصل قریب۔ بس حد تام وہ معرف ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے، حد تام اس معرف کو کہتے ہیں جو شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہوتا ہے۔ ہاں جی، حد تام اس معرف کو کہتے ہیں جو شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے بنتا ہے، مرکب ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہاں ہے۔ بھی شاباش، حد تام وہ مرکب ہوتا ہے جو شے کی جنس قریب اور شے کی فصل قریب سے مرکب ہوتا ہے۔ مثلا شے ہے ہمارے پاس انسان، ہم اس کی تلاش کرتے ہیں، انسان کی جنس قریب ہے حیوان، اور ہم اس کی فصل تلاش کرتے ہیں، انسان کی فصل قریب ہے ناطق، تو ہم نے دونوں کو جوڑا تو بن گیا حیوان ناطق، تو حیوان ناطق کا مجموعہ یہ انسان کے لیے معرف حد تام ہے۔ ہاں جی، انسان کا جیسے شے ہے انسان، جیسے شے ہے انسان، اس کی اور اس کی حد اس کی جنس قریب ہے اور اس کی جنس قریب ہے حیوان، اور فصل قریب ہے ناطق، ان کو ہم نے جوڑا ان کو ہم نے جوڑا تو کیا بن گیا؟ یہ انسان کے لیے حد تام بن گیا۔ کیا بن گیا؟ لفظ سے پڑھ، حیوان ناطق، من کر بھئی حد تام وہ معرف ہوتا ہے جو کہ مرکب ہوتا ہے جنس قریب سے، یعنی شے کی جنس قریب سے اور فصل قریب سے، جیسا کہ کہے تو انسان کی حد تام میں کہ حیوان ناطق ہے، حیوان جنس قریب ہے کہندی، اور ناطق فصل قریب ہے کہندی۔ حد تام وہ معرف ہوتا ہے جو کہ مرکب ہوتا ہے جنس قریب سے اور فصل قریب سے، جیسا کہ کہے تو انسان کی معرف حد جو کہ حیوان ناطق، حیوان جنس قریب ہے اور ناطق فصل قریب ہے جی شاباش جی آگے۔ حد ناقص حد را گوین کے مرکب باشد از جنس بعید و فصل قریب، چنانچہ گوئی در حد انسان کے چنانچہ کے چنانچہ گوئی در حد انسان کے جسم ناطق یا مرکب باشد از بعض عوارض و فصل قریب، چنانچہ گوئی معاش ناطق، معاشی ناطق، لکھا معاش غلط لکھا ہے، معاشی ناطق، معاشی ناطق، ہاں، یا مختصر اسم فاعل ہے، اسم فاعل مختصر آگے باشد بر فصل قریب، فصل قریب، بر فصل قریب چنانچہ ناطق۔ بس حد کی دوسری قسم ہے حد ناقص، کیا کہ حد کی دوسری قسم ہے حد ناقص۔ حد ناقص اس معرف کو کہتے ہیں
یا حد ناقص اس حد کو کہتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ حد ناقص اس حد کو کہتے ہیں، اس معرف کو کہتے ہیں جو مرکب ہو شے کی جنس بعید سے اور شے کی فصل قریب سے۔ سورہ میں آپ نے صرف یہ ایک ہی پڑھا ہے، یہاں اور بھی دو بیان کرتے ہیں کہ حد ناقص تین طرح سے بنتی ہے۔ حد ناقص شے کی جنس بعید فصل قریب کو جمع کریں، یہ بھی شے کے لیے حد ناقص ہے۔ شے کی عرض عام اور شے کی فصل قریب کو جمع کر دیں، یہ بھی شے کے لیے حد ناقص ہے۔ شے کی صرف فصل قریب کے ساتھ شے کی تعریف کریں، یہ بھی شے کی حد ناقص ہے۔ تو یہ دو چیزیں نئی آ گئی ہیں۔ پھر سن، حد ناقص وہ حد ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس بعید سے اور شے کی فصل قریب سے، یا جو مرکب ہوتی ہے شے کی عرض عام، بعض عوارض کا معنی شے کی عرض عام سے اور شے کی فصل قریب سے، یا جو تعریف ہوتی ہے صرف فصل قریب کے ساتھ، مرکب نہیں آن کلی شے میں، یا شے کی تعریف کرے صرف فصل قریب کے ساتھ۔ تو یہ تینوں صورتوں میں جو معرف ہے جنس بعید جنس فصل قریب کا مجموعہ، عرض عام فصل قریب کا مجموعہ، یا کلی فصل قریب، یہ تینوں صورتوں میں معرف کون سا ہے؟ حد ناقص اس حد کو کہتے ہیں جو کہ مرکب ہو شے کے جنس بعید سے اور شے کی فصل قریب سے، یا مرکب ہو شے کی عرض عام سے، یا مرکب ہو شے کی عرض عام اور فصل قریب سے، یا شے کی تعریف کریں، یا شے کی تعریف کریں صرف فصل قریب کے ساتھ۔ تو ان تینوں صورتوں میں یہ شے کا معرف رسم ناقص ہے، حد ناقص۔ اب تینوں کی مثال، مثلا انسان کی تعریف آپ کریں، انسان کی جنس بعید ہے جسم اور انسان کی فصل قریب ہے ناطق، تو آپ انسان کی تعریف کریں جسم ناطق۔ انسان کیا ہے؟ جسم ناطق ہے۔ تو جسم ناطق انسان کے لیے معرف حد ناقص ہے۔ یا آپ انسان کی تعریف کریں، انسان کی عرض عام ہے معاشی، انسان کی فصل قریب ہے ناطق، تو آپ تعریف کریں انسان کی معاشی ناطق، تو معاشی ناطق بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ معرف حد ناقص ہے۔ اور یا آپ انسان کی تعریف کریں انسان کی صرف فصل قریب کے ساتھ، وہ ناطق ہے، آپ کہیں کہ انسان کیا ہے؟ انسان ناطق ہے، تو صرف ناطق یہ تعریف کیا بنے گی؟ یہ بھی حد ناقص ہے۔ ہاں جی، جیسے تعریف کریں انسان جسم بعید اور فصل قریب سے، جنس بعید ہے جسم اور فصل قریب ہے ناطق، تو کیا تعریف کریں؟ انسان کیا ہے؟ انسان ہے جسم ناطق، تو یہ جسم ناطق انسان کے لیے معرف حد ناقص ہے۔ شابہ۔ یا انسان کی تعریف کریں انسان کی عرض عام کے ساتھ، یا انسان کی تعریف کریں انسان کی عرض عام اور فصل قریب کے ساتھ۔ تو جیسے انسان کی عرض عام ہے، انسان کی عرض عام ہے معاشی اور فصل قریب ہے ناطق، تو ان کی تعریف تو جوڑے ان کو جوڑے تو معاشی ناطق، تو یہ بھی انسان کے لیے معرف حد ناقص، انسان کے لیے، یہ انسان کے لیے معرف حد ناقص ہے۔ یا انسان کی تعریف کریں انسان کی تعریف کریں انسان کی فصل قریب کے ساتھ فقط، جیسے کہیں کہ انسان کیا ہے؟ ناطق ہے، ناطق یہ بھی انسان کے لیے معرف حد ناقص ہے۔ تو یہ دو نئی باتیں آ گئی کہ حد ناقص کی بننے کی کل تین صورتیں، پہلے آپ نے ایک پڑھی ہیں، دو آج نئی آ گئی۔ اور حد ناقص اس حد کو کہتے ہیں جو کہ مرکب ہو جنس بعید سے اور فصل قریب سے، جیسا کہ کہے تو انسان کی حد میں کہ
حد کو کہتے ہیں جو کہ مرکب ہو جنس بعید اور فصل قریب سے، جیسا کہ کہے تو انسان کی حد میں کہ جسم ناطق ہے، ہے کون جسم کون جسم ناطق ہے؟ انسان، یا مرکب ہو بعض عوارض سے، یہ جڑا بعض ہے نا، لفظ بعض 100 وچوں 99 100 دا کی ہے تے 100 وچوں 100 دا کی ہے، اے مطلب ہے پوری شے وچوں ایک ذرہ پاسے کرو تے باقی ساری اس پوری شے دا کی ہے، تے ایک ذرہ پاسے کرو تے وہ کی ہے۔ اس واسطے اتنے متعین کرنا پہنتا ہے بعض تو کی مراد ہے، اتنے بعض تو ایک شے مراد ہے بھی ایک عرض عام، سمجھے کی ایک عرض، اس واسطے مانا کہتا سی عرض عام۔ یا مرکب ہو بعض عوارض سے اور فصل قریب سے، جیسا کہ کہے تو معاشی ناطق، کندی تعریف اصل پچھلی عبارت نال جوڑو نا، چنا کے گوئی در حد انسان کے معاشی ناطق، یا مرکب ہو بعض عوارض سے اور فصل قریب سے، تو پورا مانا کر کم، جیسا کہ کہے تو جیسا کہ کہے تو انسان کی حد میں کہ معاشی ناطق ہے، ناطق ہے، تو پھر مانا یا اختصار ہو فصل قریب پر، اختصار یختصر و اختصار شے نو چھوٹا کرنا، کی کرنا ہوں مرکب تو نہیں بھی کم از کم کی ہو دو شیاں ہون تو جدو ایک ہوئی تو دو نال ایک کی ہوگی چوٹی ہوئی نا، اے مطلب ہے تو یعنی صرف فصل قریب کے ساتھ تعریف کریں، صرف یا اختصار ہو فصل قریب پر، جیسا کہ ناطق مطلب کی ہے جیسا کہ کہے تو انسان کی حد میں کہ ناطق ہے، پوری بارت نال لا کے جی، یا اختصار ہو فصل قریب پر، جیسا کہ انسان کی حد میں کہ ناطق ہے، جیسا کہ کہے تو یار جیسا کہ کہے تو انسان کی حد میں کہ ناطق ہے، انج مانا کرنا